أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. سورہ صاد کی تفسیر، ترجمہ اور تشریح کا سلسلہ چل رہا ہے، اور اس کی چند آیات جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہیں، آیت نمبر 41 سے لے کر آیت نمبر 44 تک، ان میں حضرت ایوب صابر علیہ السلام کا ذکر ہے، اور گزشتہ درس میں حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر تھا، اور درس کے آخر میں نے ذکر کیا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں کچھ باتیں اگلے درس میں کریں گے انشاءاللہ. تو وہ اگلا درس آج الحمدللہ آ گیا ہے. سلیمان علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے یہ دعا مانگی تھی کہ اے اللہ مجھے وہ بادشاہی عطا فرما جو میرے بعد قیامت تک کسی دوسرے کو نہ ملے، اور اللہ نے واقعی وہ بادشاہی عطا فرمائی. انہیں ہواؤں پر، انسانوں اور جنوں پر، ہر کسی پر اللہ رب العزت نے تسلط دیا. ہوائیں ان کی مرضی سے چلتیں، جن ان کی مرضی سے کام کرتے، انسان ان کے محکوم تھے، حکومت میں تھے. اور صرف اتنا ہی نہیں تھا بلکہ قیامت تک کے لیے کہا کہ میرے جیسی بادشاہی کسی دوسرے کو نہیں ملنی چاہیے. پرندوں کی آوازیں سمجھتے، پرندوں کی زبان اور بولیاں سمجھتے، کیڑوں مکوڑوں کی بولیاں جو ہیں وہ بھی سمجھتے. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جو اتنا مقام عطا فرمایا، اس کا تذکرہ کوئی صرف قصوں میں، کہانیوں میں نہیں، بلکہ باقاعدہ قرآن کریم کے اندر موجود ہیں، جن میں سے دو ایک مقامات جو ہیں وہ ہم ابھی آپ کے سامنے پڑھتے ہیں، تاکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جی کیڑے مکوڑے کی بات سمجھتے تھے، پرندوں کی باتیں سمجھتے تھے،
ہواؤں پہ زور تھا، یہ تھا، یہ پتہ نہیں کوئی کہانیاں ہیں، کیا بات ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ان کی بادشاہی کے یہ کچھ گوشے جو ہیں وہ ہمارے سامنے رکھے ہیں۔ مثلا سورہ نمل میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے آیت نمبر 15 اور اس کے آگے کی آیات میں، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، ہم نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام ان دونوں کو علم عطا کیا۔ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اللہ کی ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے، جس نے ہمیں سارے جہانوں میں اپنے بندوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت نے ہمیں فضیلت عطا فرمائی ہے سب لوگوں پر۔ وَوَارِثَ سُلَيْمَانُ داود، اور سلیمان علیہ السلام وارث ہوئے داود علیہ السلام کے۔ وقال، اور انہوں نے کہا، یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر، اے لوگو ہمیں پرندوں کی بولی بھی سکھائی گئی ہے۔ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور ہمیں ہر چیز عطا کی گئی ہے۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ، یہ اللہ کا ہم پر بہت ہی بڑا واضح فضل ہے۔ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ، حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ان کے لشکر اکٹھے کیے گئے، جنوں میں سے، انسانوں میں سے اور پرندوں میں سے۔ فَهُمْ يُوزَعُونَ، اور ہر قسم کی الگ الگ درجہ بندی کی گئی۔ جیسے فوجیوں کی، ہمارے فوجی تو صرف انسان ہی فوجی ہوتے ہیں، ان کی بھی درجہ بندی ہوتی ہے، یہ کیا رینک ہے، یہ کیا عہدہ ہے، اور یہ کس کام کے لیے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے انسانوں، جنوں، حتیٰ کہ پرندوں، سب کی درجہ بندی کی گئی۔ حتیٰ اذا اتوا علی واد النمل، یہاں تک کہ جب روانہ ہوئے تو راستے میں چیونٹیوں کی وادی آئی۔ نمل اور نملہ تو معروف ہے نا، چیونٹی، اور سورت کا نام بھی نمل ہے۔ چیونٹیوں کی وادی آئی۔ قالت نملۃ، ایک چیونٹی نے اپنی دوسری چیونٹیوں سے مخاطب ہو کر کہا، یا ایھا النمل، اے چیونٹیوں، ادخلوا مساکنکم، اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ۔ چیونٹیاں جو ابھی اوپر ہیں، سطح زمین پر ہیں، ان سے مخاطب ہو کر کہا کہ چیونٹیوں اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ۔ لا یحطمنکم سلیمان و جنودو، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں توڑ پھوڑ کے رکھ دے۔ چیونٹی اپنی دوسری چیونٹیوں کو یہ بات کہہ رہی ہے، اور شاید میں نے کسی دن یہاں کہا تھا کہ چیونٹی کا جو جسم ہے اس میں کافی سارا شیشہ ہوتا ہے۔ یہ بات ابھی حال ہی میں باقاعدہ ماہر حیوانیات اور جو سائنسدان یہ کام کرتے رہتے ہیں، میں ایک دن کہہ رہا تھا کہ ہمارے سائنسدان اور خاص طور پر کافر سائنسدان کچھ ایسے کام کرتے رہتے ہیں کہ جن کی بظاہر کوئی ضرورت نہیں نظر آتی۔ ایسے جنگلوں میں گھومتے پھر رہے ہیں، کیڑے مکوڑے اکٹھے کر رہے، نام لے رہے، فوٹو لے رہے، لیکن کبھی کبھی ان میں سے کچھ چیزیں ہمارے کام کی بڑی اچھی نکل آتی ہیں۔ جیسے جنگلوں میں جا کر انہوں نے بہت سارے تجارب کیے افریقہ کے جنگلوں میں، اور ایک بات آ کے کہی کہ ہمیں افریقہ کے جنگلوں میں تجربات کے نتیجہ میں پتہ چلا ہے کہ اگر کوئی 30 دن بھوکا رہے تو اسے فلاں 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 بیماری نہیں لگتی۔ اور ہمارے لیے بڑی کام کی بات ہو گئی یا نہیں؟ ہمارے روزے 30 ہوتے ہیں، ایک مہینہ اگر کوئی روزے رکھتا ہے تو وہ کتنی بیماریوں سے بچ جاتا ہے، یا کتنی بیماریاں اس کے جسم سے دور ہو جاتی ہیں، باقاعدہ بیماریوں کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ اسی طرح ابھی حال ہی نے سائنسدانوں میں یہ بات آئی ہے، اور انہوں نے ثابت کیا ہے کہ چیونٹی کا جسم جو ہے وہ صرف گوشت پوست کا نہیں ہوتا، بلکہ اس میں شیشہ بھی استعمال ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کا کام ہے جس میں جو چیز چاہے وہ استعمال کرے۔ اور جو چیونٹی نے
آج سے ہزاروں سال پہلے بات کہی اللہ رب العزت نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچائی. اس میں اس چیونٹی نے یہ نہیں کہا کہ اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور ان کی فوج تمہیں کہیں مسل نہ دے، کیونکہ گوشت پوشت کی چیز کو مسلا جاتا ہے. یہاں لفظ استعمال کیا گیا لا یحطمنکم، تمہیں کہیں توڑ پھوڑ نہ دے. اور گوشت کو توڑا پھوڑا نہیں جاتا، توڑی پھوڑی جاتی ہے چیز جو کہ ہارڈ ہو، سخت ہو. تو اللہ رب العزت نے چیونٹی کے جسم میں شیشہ بھی لگایا ہوا ہے. اب ہمیں چیونٹی پوری نظر نہیں آتی، شیشہ کہاں نظر آئے گا، لیکن اللہ رب العزت نے استعمال کیا، لگایا، اور آج کے سائنسدانوں نے یہ ثابت کر دیا کہ واقعی چیونٹی کا جسم جو ہے اس میں کافی سارا شیشہ ہوتا ہے. چیونٹیوں سے مخاطب ہو کے کہہ رہی ہے کہ کہیں لا یحطمنکم سلیمان و جنود سلیمان، اور ان کے فوجی، ان کے لشکر کہیں تمہیں تباہ نہ کر دے. وہم لا یشعرون، اور انہیں پتہ بھی نہ ہو. اب آدمی چل رہا ہے، فوج تو بہت بڑی بات ہے، چند لوگ، کیا اکیلا آدمی چل رہا ہو کیا معلوم ہے پاؤں کے نیچے کیا آ رہا ہے. کھڑے آدمی کو پاؤں پر چیونٹی نظر آ جائے چلتے ہوئے لگتا نہیں. تو کہا کہ انہیں پتہ بھی نہیں ہوگا اور تمہیں وہ توڑ پھوڑ کے رکھ جائیں گے. جب یہ بات چیونٹی اپنی ساتھی چیونٹیوں سے کہہ رہی ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی بات سن لی اور سمجھ لی کہ کیا کہہ رہی ہے. ان کو اپنے بچاؤ کا کیا طریقہ بتا رہی ہے کہ اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ. فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، چیونٹی کے اس قول پر حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرائے اور ہنس دیے کہ چیونٹی ہماری آمد پر اپنے لوگوں کو، اب ظاہر ہے کہ وہ ہو سکتا ہے کہ ان کی جرنیل ہو، چیونٹیوں کی جرنیل ہو، وہ اپنی فوج کو کہہ رہی ہے کہ بھائی نیچے چلے جاؤ، اوپر رہتے ہوئے، سطح زمین پہ رہتے ہوئے تم توڑ پھوڑ دیے جاؤ گے، کچلے جاؤ گے. فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، سلیمان علیہ السلام اس کی اس بات پر مسکرائے بلکہ ہنس دیے. وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ، اے اللہ مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیرا شکر ادا کروں ان نعمتوں پر جو تو نے مجھے دیں اور میرے ماں باپ کو دیں. باپ تو پیغمبر ہیں اور ماں کا بھی ساتھ شامل کر لیا کہ اے اللہ جو نعمتیں تو نے مجھے دیں اور میرے ماں باپ کو دیں، مجھے یہ توفیق دے کہ میں تیرا شکر ادا کر سکوں. اب اس سے بڑی نعمت کیا ہے؟ چل رہے ہیں، پرندے کیا کہہ رہے ہیں وہ سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں. چیونٹیاں، کیڑے مکوڑے کیا کہہ رہے ہیں وہ سن بھی رہے ہیں اور سمجھ بھی رہے ہیں. اور ساتھ ہی دعا میں یہ بھی شامل کیا وَأَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں وہ نیک کام سر انجام دوں جو تیرے لیے تیری رضا کا باعث بنے، جو تمہیں راضی کر دے. وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے. نبی ہیں، پیغمبر ہیں، بادشاہ ہیں، لیکن اپنے آپ کو نیک بندوں میں داخل کرنے کی دعا مانگ رہے ہیں. یہ فخر نہیں ہے کہ میں تو نبی ہوں، میں تو پہلے سے ہی اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا بڑا قریبی ہوں، بلکہ اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے. آدمی چاہے کتنا پابند صوم و صلات کیوں نہ ہو، اسے اپنے عمل پر کبھی بھی فخر نہیں کرنا چاہیے کہ میں تو بڑا پکا نمازی ہوں، مجھے کیا ہو سکتا ہے، مجھ پہ کیا ہو سکتا ہے. کبھی کبھی آدمی اپنے عمل پہ غرور کرتا ہے. کبھی بھی آپ اندازہ کریں اللہ کے نبی ہو کر کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل کر، اور نبی سے بڑا نیک اور کون ہوگا. وَتَفَقَّدَ الطَّيْرُ، اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا، پرندوں میں نگاہ دوڑائی. فَقَالَ مَا لِي لَا أَرَى الْهُدْهُدْ، کیا بات ہے میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا. کوئی ہدہد جو ان کے قریب رہتا تھا. ظاہر ہے کہ پرندے سارے حکومت میں تھے، لیکن سارے پرندے ہر وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ تو نہیں رہ سکتے. ایک ہدہد چھوٹا سا پرندہ جو کہ ان کے قریب رہتا تھا کہنے لگے کہ میں آج ہدہد کو نہیں دیکھ رہا، کیا بات ہے.
ام کان من الغائبین، کہیں وہ غائب تو نہیں ہے، یعنی مجھے نظر نہیں آ رہا، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہیں کہیں ہو، یا وہ کہیں غائب ہے، یعنی ہمارے قریب سے کہیں دور جا چکا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو کیا معلوم تھا کہ ہدہد کہاں ہے؟ مسائل کو حل کرنا چاہیں تو بڑا آسان ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں کپڑے اتار کے گلی کے کونے پہ بیٹھا ہوا بدبخت آدمی، اسے بھی کہتے ہیں یہ بھی غیب جانتا ہے۔ اور یہ دیکھو اللہ کے نبی، اتنے پیارے نبی کہ ہر چیز عطا کی ہوئی، اتنی بڑی وسیع پیمانے کی بادشاہی عطا کی ہوئی ہے، نبوت بھی دی ہوئی ہے، انہیں یہ پتہ نہیں کہ میرا ہدہد کہاں ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ یہیں کہیں غائب ہے یا یہاں سے بالکل کہیں دور ہے۔ اس نبی کو اور کسی نبی کو غیب نہیں۔ ہمارے اتنی جہالت پھیلی ہوئی ہے کہ سارے ہی جس کو چاہتے ہیں اس کو غیب دان بنا دیتے ہیں، اس کو بھی غائب تھا، اس کو بھی غائب تھا۔ وہ کہتے ہیں جی سرکار ہمیں کچھ عرض کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ تو پہلے ہی جانتے ہیں۔ اپنے لوگوں میں یہ نعرہ مارتے پھرتے نظر آئیں گے، کہیں گے جی ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، ہماری سرکار کو ہماری حاجت کا پتہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبیوں کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ ہمارا پرندہ کہاں گیا۔ اللہ کے نبیوں کو یہ نہیں پتا کہ میری بیوی پہ الزام لگا ہے جھوٹا ہے یا سچا ہے۔ اور ان کا ہر طرح کا آدمی جو ہے وہ ساری چیزیں جاننے والا ہوتا ہے۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِي لَا أَرَى الْهُدْهُدْ، پرندوں کو دیکھا کہ ہمارا پرندہ اس میں نظر نہیں آ رہا۔ مَا لِي لَا أَرَى الْهُدْهُدْ، کیا بات ہے کہ میں ہدہد نہیں دیکھ رہا؟ ام کان من الغائبین، یا کہیں وہ غائب تو نہیں ہو گیا؟ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، اگر وہ بلا وجہ غائب ہے تو میں اسے سخت عذاب یعنی اسے سزا دوں گا۔ او لَأَذْبَحَنَّهُ، یا پھر میں اسے ذبح کر دوں گا۔ اب مالک ہیں، بادشاہ ہیں، جس طرح کی سزا چاہیں دیں۔ کہا کہ وہ حاضر ہو، اپنی غیر حاضری کا سبب بتائے، اور اگر بے سبب غائب تھا تو میں اسے سخت سزا دوں گا، بلکہ ہو سکتا ہے کہ میں اس کو ذبح ہی کر دوں۔ او لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، یا پھر وہ کھلی ہوئی دلیل لے کے آئے کہ میں غائب تھا تو کہاں تھا اور میں کیا کر رہا تھا۔ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، تھوڑی ہی دیر ابھی گزری تھی۔ فَقَالَ، ہدہد حاضر ہو گیا اور آ کے کہنے لگا، احطت بما لم تحط بہی، مجھے وہ معلوم ہے جو تم نہیں جانتے۔ لو اب نبی کا اور ہدہد کا مقابلہ دیکھو۔ کہتا ہے احطت بہی، احطت بما لم تحط بہی، میں وہ جانتا ہوں جو تمہیں معلوم نہیں ہے۔ کتنا بڑا نعرہ لگایا اس نے۔ پرندہ ہے اور ہم کہاں پھر رہے ہیں؟ جسے کپڑا نصیب نہیں، جسے نہانا نصیب نہیں، گندے اور ننگے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ان کو اولیاء مان لیتے ہیں۔ اگر اسی طرح کے اولیاء ہوتے تو سب سے بڑا ولی کون ہے؟ یہ ہدہد، جس کو سلیمان سے زیادہ خبر معلوم ہے۔ کہتے ہیں احطت بما لم تحط بہی، میرے پاس وہ علم ہے، مجھے وہ بات معلوم ہے جو آپ کو معلوم نہیں۔ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ یقین، میں ملک سبا سے یقینی خبر لے کر آپ کے پاس آیا ہوں۔ ملک سبا یمن کا علاقہ ہے، جس میں کہ بلقیس اس وقت حاکم تھیں، عورت حاکم تھیں، اور یہ پرندہ بیچارہ اتنا پریشان ہے کہ اس علاقے پر عورت حکومت کر رہی ہے۔ کہتا ہے انی وجدت امرأۃ تملکہم، میں نے تو دیکھا ہے کہ ان پر ایک عورت حکومت کر رہی ہے، ایک عورت ہے جو ان کی مالک ہے، ان کی حاکم ہے۔ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، اور اسے دنیا کی ہر چیز دی گئی ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ بادشاہ عورت ہے، اپنے علاقے کی بادشاہ ہے، اس کے پاس ہر طرح کی نعمت موجود ہے۔ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور اس کا تخت شاہی بہت ہی بڑا ہے، بڑا عظیم تخت ہے۔ وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ، میں نے دیکھا ہے کہ وہ اور اس کی قوم جو ہیں وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کی پوجا کر رہے ہیں، سورج کی عبادت کر رہے ہیں، سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔
وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُم، شیطان نے ان کے عمل ان کے لیے مزین کر رکھے ہیں، یعنی جو کام تم کر رہے ہو بہت اچھا کر رہے ہو۔ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اور راہ راست شیطان نے ان کو روک رکھا ہے، بٹکا رکھا ہے۔ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، اور وہ ہدایت پر نہیں ہیں۔ اب دیکھیں کہ ہمارے یہاں پہلے بھی میں نے ذکر کیا کہ ہمارے یہاں عورتیں حکومت کرتی ہیں، ہمیں کچھ نہیں ہوتا، بلکہ ہم اپنے ووٹوں سے عورتوں کو سامنے لاتے ہیں، اور یہاں پرندے سے گوارا نہیں ہو رہا کہ کسی علاقے پہ عورت حکومت کرے۔ کہتے ہیں کہ میں نے تو دیکھا ہے کہ وہاں عورت حکومت کرے، یہ عام خبر نہیں دے رہا، وہ اپنی نوعیت کی انوکھی خبر لایا ہے کہ دنیا میں ایسا علاقہ بھی ہے جہاں کچھ ایسے لوگ بھی بستے ہیں جن کی حاکم عورت ہے، اور جہاں عقل مند لوگ رہتے ہوں۔ یہ واقعہ مسلمانوں میں پڑھا لکھا جایا، قرآن کریم کے اندر موجود ہے، پڑھا لکھا گیا۔ اگر کسی نے قرآن کریم کو قرآن سمجھ کر نہیں تو یہ واقعہ تو عموماً کہانیوں یا قصوں کی شکل میں معروف ہے، پڑھا گیا، سمجھا گیا، سنا گیا، اس کے باوجود وہ اپنے لیے عورت کو منتخب کر لیں، تو اس کا مطلب یہ کہ ان میں تو اس پرندے جتنی غیرت بھی نہیں رہی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایران کے لوگوں نے اپنی حاکم عورت بنا لی تھی، تو اس وقت یہ خبر آپ کو پہنچی، آپ نے اس وقت ارشاد فرمایا، صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے، لَن يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْ أَمْرَهُمْ امْرَأَةٌ، وہ قوم کبھی فلاح نہیں پائے گی جس نے اپنے معاملات کا ولی امر ایک عورت کو بنا دیا، یعنی جنہوں نے اپنی حاکم عورت کو مان لیا، وہ قوم کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگی، فلاح نہیں پائے گی۔ ہمیں نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد ہے، نہ قرآن کریم کا یہ واقعہ یاد ہے، ہم جب چاہتے ہیں ووٹ دیتے ہیں، عورتوں کو اپنے آگے لے۔ کافر لائیں، اسرائیل گولڈا میئر کو لائے، ہمارے انڈیا میں آئی اندرا گاندھی، پھر سونیا گاندھی، اور سری لنکا میں گولڈا مائر تھی۔ مختلف جگہوں پہ عورتیں آتی رہیں، کوئی تعجب نہیں۔ ہمیں اپنے ایک اسلامی ملک میں بھی عورت کے حاکم جانے پر تعجب ہے۔ پاکستان میں بھی عورت حاکم رہی، ہاں، بنگلہ دیش میں بھی رہی۔ بنگلہ دیش سابقہ پاکستانی ہے، پاکستان میں حکومت عورت کی رہی، بنگلہ دیش اسی پاکستان سے نکال کے الگ سازشوں کے ساتھ کیا گیا، اس میں بھی ایک ہی طبیعت کے لوگ ہیں، یہاں بھی اور وہاں بھی، تو انہوں نے بھی عورت کی حکومت کو قبول کر لیا۔ خالدہ ضیاء بے نظیر حاکم رہیں، اور مسلمانوں نے اپنے ووٹوں سے، انہیں کوئی ہندوؤں عیسائیوں کے ووٹ تو نہیں ملے تھے نا، مسلمانوں کے ووٹوں کی اکثریت کے ساتھ وہ حاکم بنی، اور مسلمانوں نے اسے قبول کیے رکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور قرآن کریم کا واقعہ کسی کو بھی یاد نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں سلیمان علیہ السلام کے بارے میں یہ تفصیلات ذکر کیں، اور اسی طرح قرآن کریم کے ایک دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، اور وہاں ارشاد فرمایا سورۃ الانبیاء میں، وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ، ایک واقعہ پیش آ گیا جو حضرت سلیمان اور حضرت داؤد علیہ السلام، ان دونوں کے سامنے واقعہ پیش آ گیا۔ کسی آدمی کی بکریاں کسی کھیت میں داخل ہو گئیں اور وہ کھیت کو اجاڑ گئیں، بکریاں داخل ہوئیں اس کھیت میں، جو بھی کوئی سبزہ تھا وہ چر گئیں، اجاڑ گئیں۔ کھیت والے نے آ کر شکایت کی، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ دیا کہ اس کی بکریوں نے تیرا کھیت تباہ کیا ہے، تو اس کی ساری بکریاں لے لے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی وہاں موجود ہیں، تو اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اپنے والد سے بھی زیادہ اچھا طریقہ سجھایا۔ والد نے فیصلہ کیا، لیکن ساتھ ہی حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں، انہوں نے اپنے طور پر جو فیصلہ کیا وہ اپنی ذات سے نہیں، بلکہ قرآن کہہ رہا ہے فَفَحَّمْنَاهَا سلیمان، معاملے کی اصل حقیقت اور اس کا صحیح فیصلہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کو سمجھا دیا۔
فرمایا و داود و سلیمان اذ یحکمان فی الحرث، داود اور سلیمان جو دونوں ایک کھیتی کے معاملے میں فیصلہ کر رہے تھے، اذ نفشت فیہ غنم القوم، جس میں کہ کسی قوم کی کسی کی بکریاں داخل ہو گئی تھی، وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ، اور ہم ان دونوں کے فیصلے کو دیکھ رہے تھے۔ داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کیا اور پھر اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے فیصلہ کیا، فَفَهَّمْنَاهَا سلیمان، اور ہم نے سلیمان علیہ السلام کو اس کا کیا فیصلہ کرنا ہے وہ بہتر طریقے سے سمجھا دیا۔ سلیمان علیہ السلام نے فیصلہ کیا کیا؟ کہا کہ تمہارے کھیت سے اس کی بکریاں چگ گئیں، کھیت تباہ ہو گیا، اب اس کی بکریاں اتنے عرصے کے لیے تم اپنے پاس رکھ لو جتنے عرصے کے لیے یہ تمہارے کھیت میں اب دوبارہ کھیتی باڑی کرے، اور وہ کھیتی اتنی اگ کر نہ ہو جائے، اس وقت تک اس کی بکریاں تم اپنے پاس رکھو۔ بکریاں دودھ دیں گی، وہ تم دودھ استعمال کرو گے اور یہ اس میں کھیتی باڑی میں لگائے گا۔ بہترین انداز سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے بکریوں والے کی بکریاں بھی بچ گئیں، وقتی طور پر کچھ عرصے کے لیے، مہینہ دو میں کھیتی دوبارہ اگ کے تیار ہوتی ہے، بکریاں واپس کر دی جائیں گی۔ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے دونوں کو حکومت بھی دی، فیصلہ کرنے کا بہترین طریقہ بھی سکھلایا، اور ان دونوں کو علم بھی عطا کیا۔ دونوں کے پاس علم تھا، دونوں کے پاس فیصلے کی قوت تھی، لیکن سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ اس موقع پہ زیادہ بہتر شمار کیا گیا، کیونکہ سلیمان علیہ السلام کے فیصلے میں کوئی ظلم نظر نہیں آتا۔ اگر ایک مرتبہ کھیتی چرنے سے وہ بکریاں ساری اس مالک کو دے دی جائیں تو دوسرا تو مارا گیا نا، اس کی 10 20 100 50 بکریاں ہیں، اس کی ساری عمر کا وہ ذریعہ ہیں، یہ ادھر چلی گئی تو اس کا تو سارے کا سارا سلسلہ ختم ہو گیا۔ سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ اعتبار سے بڑا معتدل تھا کہ بکریوں والے کو تھوڑی سی سزا بھی ہو جائے، 2-1 مہینے کے لیے اس کو دودھ پینے کے لیے نہ ملے گا، اور ساتھ ہی یہ اس کی کھیتی باڑی کرے گا، جب کھیتی اتنی ہو جائے گی بکریاں واپس ہو جائیں گی۔ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ، ہم نے داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر کیا۔ اس سے پہلے درس میں یہ بات میں نے ذکر کی تھی کہ داؤد علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے لحن داؤدی یا مزامیر داود اتنی خوبصورت آواز دی تھی کہ وہ کانوں کو اتنی بھری لگتی کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کرتے تو ان کے ساتھ ہی پہاڑ بھی تسبیح بیان کرنا شروع کر دیتے، فضاؤں میں اڑتے پرندے اکٹھے ہو کر رک جاتے اور وہ بھی تسبیح میں داؤد علیہ السلام کے ساتھ شامل ہو جاتے۔ فرمایا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ، ہم نے داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑوں کو اور پرندوں کو بھی مسخر کیا جو کہ ان کے ساتھ ہی تسبیح بیان کرتے تھے۔ وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اور ہم ایسا کرنے والے تھے۔ اللہ رب العزت جو کام کرنا چاہے پہاڑوں کو مسخر کرے اور پرندوں کو مسخر کرے۔ ساتھ ہی فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، ہم نے داؤد علیہ السلام کو زرہ بنانے کی صنعت سکھلائی۔ زرہ جو لوہے کا لباس ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی کڑیاں لوہے کی، اور ان کو ایسے طریقے سے بنایا جاتا ہے کہ آدمی ایسے جیسے کہ اس نے قمیض پہنی ہوئی ہے، پوری کی پوری قمیض ہے لیکن وہ پوری کی پوری لوہے کی، چھوٹی چھوٹی کڑیاں ہیں، جیسے قمیض مختلف جگہوں سے ٹرن لے لیتی ہے اسی طرح وہ لوہے کی کڑیوں والی زرہ بھی ٹرن لے لیتی ہے، لیکن کوئی ڈائریکٹ اس کو تلوار مارے تو تلوار اثر نہیں کرے گی۔ یہاں تلوار آئی، نیچے لوہے کی قمیض موجود ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ صنعت سکھلائی، تو فرمایا کہ ہم نے انہیں لبوس زرہ بنانے کی صنعت سکھلائی، لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُم، تاکہ لڑائی کے ضرر و نقصان سے وہ تمہیں بچا سکے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، کیا تم اللہ کا شکر کرتے ہو؟ یعنی ہم نے تمہیں اتنی بڑی نعمت دی تو کیا تم اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہو؟ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، سلیمان علیہ السلام کے لیے ہم نے ہوا کو بھی مسخر کر دیا
جو ان کے حکم سے برکت والی زمین کی طرف چلتی تھی۔ اللہ رب العزت نے یہاں سلیمان علیہ السلام کے لیے جو ہوا مسخر کی اسے بتایا عاصفہ، وہ بڑی تند و تیز ہوا تھی۔ اور جہاں ہم نے سورہ صاد میں پڑھا ہے وہاں اس ہوا کے بارے میں کہا گیا کہ وہ بڑی نرم و نازک تھی۔ تو ہوا اپنی اصل تخلیق کے اعتبار سے تند و تیز ہی ہوتی ہے۔ آندھی جب وہی اللہ کے حکم سے چلے گی تو وہ توڑ پھوڑ کرتی چلی جائے گی، اور جب وہی کسی حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے کسی علاقے کی طرف جائے گی تو ظاہر ہے کہ وہ آندھی کی شکل میں تو نہیں نا، وہ تو ان کا تخت بھی لے کے جا رہی ہے، ان کے ساتھ جتنے بادشاہی کے لیے لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی ساتھ لے کے جا رہی ہے۔ تو جس علاقے کی طرف حضرت سلیمان علیہ السلام چاہتے 6 مہینے کا فاصلہ صبح سے لے کے دوپہر ہونے سے پہلے طے کر لیتی۔ 6 مہینے کا فاصلہ ہوا 2-3 گھنٹوں میں طے کرتی۔ جا کے جس علاقے میں کوئی کام کرنا ہوتا کچہری لگاتے، پورا تخت بھی ساتھ لے کے جاتی، وہاں کچہری لگاتے اور شام سے پہلے اپنے گھر 6 مہینے کا سفر کر کے واپس آ جاتی۔ اللہ رب العزت نے یہ عظیم نعمت حضرت سلیمان علیہ السلام کو دی، فرمایا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، اور ہم ہر چیز کو جاننے والے ہیں، جانتے تھے۔ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ، جن جو کہ بہت ہی ٹیڑھے دماغ کی قوم ہے۔ اب دیکھیں جنوں کا آج کل جو ہمارے معاشرے میں سننے میں آ رہا ہے، نیک آدمی ہے اس کو بھی جن چمٹا ہوا ہے، برا آدمی ہے اس کو بھی جن چمٹا ہوا ہے، اور گھروں کے گھر، فیملیوں کی فیملیاں، لوگ ان کے ہاتھوں پریشان ہیں۔ ایسے ٹیڑھے دماغ کی یہ قوم ہے۔ اللہ رب العزت نے اس قوم کو بھی سلیمان علیہ السلام کے تابع کر رہا تھا۔ ایسی قوم جو بظاہر نظر نہیں آتی ہمیں، سلیمان علیہ السلام کے تابع تھی، اور سلیمان علیہ السلام کے حکم سے یہ سمندر میں غوطے لگا کے سمندر کے اندر جو مونگے اور دیگر قسم کی چیزیں ہوتی ہیں وہ نکال کے لایا کرتے تھے۔ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ، شیاطین میں سے، جنوں میں سے وہ بھی تھے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے باقاعدہ غوطے لگایا کرتے تھے۔ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ، اس کے علاوہ چھوٹے بڑے جو کام حضرت سلیمان ان کے سپرد کرتے وہ سارے کام بھی کیا کرتے تھے۔ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، اور ہم ان کو اپنی حفاظت میں لیے ہوئے تھے۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ، آگے ایوب علیہ السلام کا ذکر شروع ہو گیا جو کہ آج ہم سورہ صاد میں پڑھ رہے ہیں، لیکن یہاں چونکہ ایوب علیہ السلام کے اسی حوالے سے بات ہو رہی ہے، اس تھوڑے سے حصے کو بھی پڑھ لیتے ہیں۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ، اور ایوب علیہ السلام کو یاد کیجئے جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا، انی مسنی الضر، اے اللہ مجھے بہت تکلیف ہو گئی ہے، انی مسنی الضر، مجھے بہت تکلیف ہو گئی ہے۔ اور یہ حضرت ایوب علیہ السلام کو تکلیف کیا ہوئی تھی اس کا ذکر اگلے سورہ صاد میں اچھی تفصیل سے آ رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے جسم میں بیماری لگا دی، بیوی بچے اور مال و دولت ہر چیز جو ہے وہ چھین لی۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام کہتے ہیں کہ یا اللہ مجھے بہت زیادہ تکلیف ہو گئی ہے، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اب اللہ رب العزت کی ارحم الراحمین کی صفت بیان کر کے اس سے رحم کی اپیل کر رہے ہیں کہ اللہ مجھ پہ رحم فرما۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم نے ایوب کی دعا سن لی علیہ السلام۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ، اور انہیں جو تکلیف تھی ہم نے وہ ساری تکلیفیں دور کر دیں۔ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ، ہم نے ان کو ان کے اہل یعنی بیوی بچے بھی دیے، وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اور اتنے ہی اور بھی دیے، یعنی پہلے جتنے بیوی بچے تھے اور وہ ہلاک کیے، اللہ رب العزت نے اتنے بھی دیے اور اتنے اور بھی دیے، یعنی پہلے سے 2 گنا بیوی بچے عطا فرمائے۔ رحمتم من عندنا وذکر للعابدین،
یہ ہماری طرف سے رحمت تھی کہ اگر مثال کے طور پر 10 بیوی بچے تھے ان کو ہلاک کیا، اللہ رب العزت نے دوبارہ وہ 10 بھی دیے، اتنے اور بھی دیے، تو کتنے ہو گئے؟ 20۔ وَذِكْرَ لِلْعَالَمِينَ، اور یہ بندوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ گویا کہ اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام اور ایوب علیہ السلام کا تذکرہ اکٹھے کیا، اور سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ جو ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 جو کہ بڑی مشہور آیت ہے اس میں بھی ہے، جہاں جادو کا ذکر آتا ہے۔ اللہ رب العزت نے وہاں یہ بتایا کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، سلیمان نے کفر نہیں کیا بلکہ شیطانوں نے کفر کیا۔ آیت اس طرح ہے واتبعوا ما تتلو الشیاطین، وہ لوگ اس چیز کے پیچھے لگ گئے جسے شیاطین علی ملک سلیمان، حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں پڑا کرتے تھے، شیاطین کے پیچھے لگ گئے۔ وما کفر سلیمان، اور سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، ولکن الشیاطین کفروا، بلکہ شیاطین نے کفر کیا۔ اب سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، یہ کیا معنی تھا کہ لوگوں میں اس وقت مشہور ہو گیا کہ سلیمان علیہ السلام نبی نہیں بلکہ یہ بھی جادوگر ہیں، یہ بھی جادوگر ہیں، چونکہ انبیاء سے معجزات صادر ہوتے ہیں۔ کہا کہ یہ بھی جادوگر ہے، یہ بھی جادو کرتا ہے، جادو کے کرتب دکھاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام جادوگر نہیں، کیونکہ جادو کفر ہے اور سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا۔ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، یہ شیاطین ہیں جو کافر ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کے عہد مبارک میں، ان کے دور میں بہت زور ہو گیا جادوگروں کا، جادو کا، اور جگہ جگہ ہر آدمی جادو سیکھتا ہے، جادو جانتا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دے کر جتنے لوگوں جادوگروں کے پاس جو ٹونے ٹوٹکے تھے وہ سارے کے سارے جمع کر کے اپنی کرسی کے نیچے دبا لیے اور سب کو نہتے کر دیا۔ لیکن وہ چونکہ چیزیں جو سیکھ چکے ہیں ان کے ذریعے وہ اپنی کارروائی جو ہے وہ شروع رکھتے تھے، اور اللہ رب العزت نے اسی زمانے میں 2 فرشتوں کو بطور آزمائش نازل کیا۔ بابل میں ہاروت ماروت کا قصہ جو ہے وہ بھی تو آپ سنتے رہتے ہیں نا، اسی آیت میں ان کا ذکر بھی آتا ہے۔ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا بلکہ یہ شیطانوں نے، جنوں نے ہی کفر کیا ہے جو کہ لوگوں کو جادو سکھاتے ہیں۔ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ ہاروت و ماروت، اور فرمایا کہ بابل میں ہاروت ماروت 2 فرشتوں پر جو کچھ اتارا گیا ہے، اور وہ کفر کرتے ہیں، لوگوں کو جادو سکھلاتے ہیں، اور ساتھ ہی فرمایا کہ ہاروت ماروت 2 فرشتوں پر جو کچھ اتارا گیا ہے وہ بھی اب لوگوں کو سکھلا رہے ہیں۔ وما يعلمان من احد، اور وہ دونوں فرشتے جو ہیں، کئی لوگوں نے اس جگہ پہ کئی کہانیاں اسرائیلی روایات ذکر کی کہ وہ فلاں تھے، وہ ایسے آئے، وہ کیسے گئے، جن کی کوئی تفصیلات کسی صحیح سند سے ثابت نہیں ہوتی۔ اللہ نے فرمایا 2 فرشتے تھے، 2 فرشتے تھے، بابل کے مقام پر وہ تھے، بابل کے مقام میں نام ہاروت اور ماروت بتایا، جتنی چیزیں موجود ہیں وہ ہمارے لیے کافی ہیں۔ فرمایا وما يعلمان من احد، وہ کسی کو بھی جادو نہیں سکھلایا کرتے تھے، حتی یقولا انما نحن فتنہ، پہلے وہ لوگوں کو کہہ لیتے کہ دیکھو ہم تو فتنہ ہیں، ہم آزمائش ہیں، یہ جادو کفر ہے، نہ سیکھو، یہ میاں بیوی میں جھگڑا، بہن بھائی میں جھگڑا، ماں بیٹے میں جھگڑا، یہ رشتہ داروں میں جھگڑے اور لڑائیاں پیدا کر دیتا ہے، یہ نہ سیکھو۔ لیکن اگر اس کے باوجود بھی کوئی کہتا ہے کہ نہیں جو بھی ہوگا مجھے سکھلائیے، اللہ رب العزت نے چونکہ انہیں آزمائش بنا کے بھیجا تھا، وہ یہ ساری باتیں کرنے کے بعد پھر سکھلایا کرتے کہ نہیں مانتا تو پھر ٹھیک ہے۔ پہلے وہ یہی کہتے انما نحن فتنہ فلا تکفر، ہم تو فتنہ ہیں، ہم تو آزمائش ہیں، تم کفر نہ کرو۔ فیتعلمون منہما، لیکن لوگ ان سے دونوں سے سیکھتے، ما یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، وہ چیز جس کے ذریعے میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے سے جدا کر دیے جاتے،
یعنی جادو کے زور سے میاں بیوی کو لڑا دیا جاتا۔ اور کچھ لوگوں کی زبان میں جادو ہوتا ہے، وہ ویسے میاں بیوی کو لڑا دیتے ہیں جادو کے بغیر ہی، اور ظاہر کہ اس کا عمل دخل گھر میں آنا جانا ہے، کہیں تو ایسا ہے کہ رشتہ دار ہے اور ٹھیک ہے وہ اپنا کام کر جاتا ہے، اور کہیں کہیں جہاں جن گھروں میں بے پردگی ہوتی ہے وہاں رشتہ دار بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، ایسے ہی شوہر کا دوست ہے، گھروں میں آتا رہتا ہے، جب چاہتا ہے میاں بیوی کو ایک دوسرے کے سامنے میدان میں لے آتا ہے، لڑائی کرا دیتا ہے۔ ان لوگوں کے پاس جن جادو کچھ نہیں ہوتا، ان کی زبان ہی ایسی ہوتی ہے کہ ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر کرتے کرتے دونوں کے درمیان جنگ چھیڑ دی۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور وہ کسی کو نقصان نہیں دے سکتے سوائے اللہ کے اذن کے۔ اگر کہیں کہ جادوگر اپنی مرضی سے جسے چاہے نقصان دے سکتا ہے تو یہ بات غلط ہے۔ جب تک اللہ کی مشیت اور اللہ کا اذن نہیں ہوگا تب تک کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، ان فرشتوں سے لوگ وہ سیکھتے جو نفع دے سکتا تھا نہ نقصان دے سکتا تھا۔ ما يضرهم، جو انہیں نقصان دے سکتا تھا، ولا ينفعهم، اور نہ وہ انہیں نفع دے سکتا تھا۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور انہیں یہ علم ہو چکا تھا کہ جو کچھ یہ خرید رہے ہیں ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور یہ بہت ہی بری چیز ہے جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ یہ اس بات کو جانتے کہ یہ جو کام کر رہے ہیں یہ کس طرح کا کام ہے۔ اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ قرآن کریم میں مختلف مقامات پر اور ان کے مختلف معجزات یا مختلف اوصاف بیان ہوئے کہ وہ کن کن قدرتوں کے مالک بنائے گئے تھے، خود نہیں تھے، بنائے گئے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے مسخر کیا ان کے لیے، ہم نے تابع کیے جن، ہم نے تابع کیے جانور پرندے، ہم نے تابع کیے ان کے زمانے کے زمین پر رینگنے والے کیڑے مکوڑے۔ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے ان کو یہ سارا کچھ عطا فرمایا۔ اور ابھی آیت جو میں نے پڑھی ہے وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے بندے ایوب کا بھی ذکر کرو۔ یہاں انبیاء کرام کے تذکرے کے شروع میں وَاذْكُرْ، اور یاد کیجئے، ذکر کیجئے ہمارے بندے ایوب کا، اذ نادا ربہ، جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا۔ ایوب علیہ السلام نے، جیسے میں نے پہلے اس آیت کے ضمن میں کہا ہے، بیماری آ گئی، مال اولاد ہر چیز تباہ ہو گئی اور بڑی تکلیف میں آ گئے، تو بالآخر اب یہاں بھی بعض روایات ملتی ہیں جی 18 سال تھے، 12 سال تھے، اتنے سال تھے، جن میں سے صحیح سند سے ثابت کوئی روایت ایسی نہیں ملتی کہ وہ کتنے سال بیمار رہے، ایک عرصہ بیمار رہے۔ انبیاء کرام تو ایسے نہیں ہوتا نا کہ تھوڑی سی تکلیف پہنچے اور ساتھ ہی وہ شور مچانا شروع کر دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اشد الناس بلاء الانبیاء، سب سے زیادہ آزمائش میں سے، آزمائشوں میں سے گزارے گئے اللہ کے نبی، ثم الامثل فالامثل، پھر وہ جو ان کے بعد کے درجہ والے ہیں، پھر وہ جو ان کے بعد کے۔ انبیاء کو اللہ نے آزمایا اور انبیاء صبر کرتے رہے، اور حضرت ایوب کا تو نام ہی بڑا مشہور نا، ایوب صابر۔ حضرت ایوب صابر کا صبر ایوب تو ایک ضرب المثل بنی ہوئی ہے۔ ایک عرصے تک انہوں نے صبر کیا اور جو کچھ بھی ہو رہا تھا برداشت کرتے رہے۔ جسم میں بیماری، مال دولت گئی، اور بیویاں تک طلاق لے کر علیحدہ ہو گئی، اور ایک بیوی صرف باقی رہ گئی، جس کا نام ان روایات میں آتا ہے، کہتے ہیں کہ بیوی کا نام رحمت تھا۔ اگر کسی روایت میں یہ نام رحمت ہے تو دیکھیں نام بھی کتنا اچھا ہے۔ یہ بیوی مسلسل آخری وقت تک خدمت کرتی رہی، ساتھ رہی، حتیٰ کہ اس بیوی نے
محنت کر کے حضرت ایوب علیہ السلام کے کھانے پانی کا سلسلہ بھی جاری رکھا. کوئی بقدر کفاف تھوڑا بہت کام کر لیتی، اور ظاہر ہے کہ سارا وقت کام میں دیں گی تو ایوب علیہ السلام کی خدمت کون کرے گا؟ ایوب علیہ السلام کی خدمت بھی کرتی اور تھوڑا وقت بچا کے تھوڑی بہت محنت کر کے ان کے لیے روزی روٹی کا سلسلہ جو ہے وہ بھی انہوں نے ہی جاری رکھا ہوا تھا. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اذ نادى ربہ انی مسنی الشیطان، اے اللہ مجھے شیطان نے تکلیف دی ہے بنصب و عذاب، مجھے جسمانی تکلیف بھی ہو گئی ہے شیطان کی وجہ سے اور مالی تکلیف بھی ہو گئی ہے، یعنی مال اولاد بھی نہیں رہے اور جسم میرا بھی بیماریوں کے ساتھ اس وقت بھر چکا ہے. دونوں ان کی نسبت شیطان کی طرف کرنے کا معنی کیا ہے؟ بیماری تو اللہ نے لگائی، مال اسباب اللہ نے لیا، لیکن حضرت ایوب علیہ السلام کا شیطان کی طرف ان باتوں کو نسبت کرنا اس لیے تھا کہ شیطان کے کسی بہکاوے میں آ کر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے جس کے نتیجہ میں یہ ان مصیبتوں میں مبتلا ہوا ہوں یا ان مشکلات میں مبتلا کیا گیا ہوں، اس لیے شیطان کا تذکرہ کیا. اللہ رب العزت نے فرمایا، اللہ نے دعا سن لی، ایک عرصے تک بیمار رہے. آج اللہ رب العزت حضرت ایوب علیہ السلام کے دعا کرنے پر کہتے ہیں ارکض برجلک، اپنا پاؤں زمین پر ماریے. اللہ نے دعا سنی اور ساتھ ہی علاج بتا دیا کہ ایوب ہم نے تیری دعا سن لی، زمین پر پاؤں ماریے. کسی موقع پر بغیر نام لیے بچے نے پاؤں مارا اور وہاں سے چشمہ جاری ہو گیا جس کا نام زمزم ہے. وہ قصہ وہ واقعہ تو سب کے علم میں ہے نا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں کے نیچے سے اللہ رب العزت نے زمزم جاری کیا. حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا ارکض برجلک، اپنا پاؤں ماریے. ھذا مغتسل بارد و شراب، نہانے کے لیے ٹھنڈا پانی اور پینے کے لیے پانی نکل آئے گا. بیمار اس طرح کے ہیں کہ اٹھ کے کہیں جا کے نہا نہیں سکتے، اور اللہ رب العزت نے نہانے کا حکم دیا ٹھنڈے پانی کے ساتھ اور اس پانی کو پینے کا حکم دیا. نہاؤ تاکہ تمہاری ظاہری جسمانی بیماریاں ختم ہو جائیں، اور اس میں سے پانی پیو تاکہ تمہاری داخلی باطنی بیماریاں بھی ختم ہو جائیں. اللہ رب العزت نے وہ سارا انتظام فرمایا اور فرمایا کہ اپنا پاؤں زمین پر مارو. ھذا مغتسل بارد و شراب، یہ ٹھنڈا پانی ہے نہانے کے لیے اور پینے کے لیے. اور ساتھ ہی فرمایا کہ اب اتنا ہی نہیں رہا کہ ہم نے ان کو تندرستی دے دی اور ان کی بیوی ان کی خدمت کے لیے پہلے سے موجود ہے، بلکہ فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ، ہم نے ان کے اہل و عیال جتنے پہلے ہلاک کیے تھے دوبارہ دے دیے. بعض مفسرین نے لکھا کہ وہی دوبارہ لائے گئے، یعنی جو بیوی بچے ہلاک کیے گئے تھے وہی دوبارہ لائے گئے. اور بعض دیگر علماء تفسیر نے کہا کہ وہی لائے گئے، یہ ضروری نہیں ہے، انہیں اتنے بیوی بچے واپس کیے گئے. ایک بیوی تھی، 10 بچے تھے، 2 بیویاں تھیں، 8 بچے تھے. جتنے بیوی بچے ہلاک کیے اتنے ہی دوبارہ اللہ رب العزت نے عطا کیے. وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اور اتنے ہی اور بھی عطا کیے، یعنی ڈبل ہو گئے نا. پہلے جتنے سے اسے 2 گنا دے دیے. رحمت منا، یہ ہماری رحمت تھی، اپنی رحمت کے طور پر ہم نے ان کو ان کے بیوی بچے بھی دیے، اتنے ہی اور بھی دیے. اور ظاہر ہے کہ جتنا پہلے مال تھا، جتنی بھیڑ بکریاں تھیں، جو کچھ تھا وہ بھی دیا، اتنا اور بھی دیا. ہر چیز کو اللہ رب العزت نے 2 گنا کر کے دے دیا. اور فرمایا کہ یہ ہماری رحمت تھی. وَذِكْرَ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اور عقل مندوں کے لیے اس میں نصیحت ہے. حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی بیماری کے دوران کبھی غصے میں آ کر اپنی اس بیوی کو کہا، قسم کھا لی کہ میں تمہیں 100 کوڑے ماروں گا. ایک بات تو یہ طے ہے کہ بیمار آدمی ذرا چڑچڑا ہو جاتا ہے. بیمار آدمی بات بات پہ غصہ، بات بات پہ شک، طبیعت جو ہے وہ نارمل تو رہی نہیں ہوتی. ایوب علیہ السلام کو کسی معاملے میں اپنی بیوی پر، جو کہ اکیلی خادم رہ گئی ہے،
دوسرا نہ کوئی بچہ ہے نہ بیوی ہے. اس پہ غصہ آیا اور قسم کھا بیٹھے کہ میں تمہیں 100 کوڑے ماروں گا. اللہ رب العزت نے اس کا علاج اب بتایا کہ تم درست ہو گئے ہو، مال اولاد بھی مل گئے ہیں، ساری چیزیں، اور یہ بیوی تمہاری موجود ہے، تم نے قسم کھائی ہوئی ہے. اب اگر اس کو 100 کوڑے مارو گے تو بیچاری یہ مر جائے گی، حالانکہ یہ تمہاری خادم رہی. اس وقت اس نے ساتھ دیا جس وقت لوگ ساتھ چھوڑ گئے. بیویاں کچھ بیوی بچے مر گئے اور جو کوئی بچ گئی وہ بیماری کی وجہ سے چھوڑ کے چلی گئی. یہ ایک بیوی تمہارے پاس بچی ہے، اب اس کو کوڑے نہ مارو، بلکہ آسان طریقہ بتایا قسم کو پورا کرنے کا، اور فرمایا وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْصًا فَاضْرِبْ بِهِ، اپنے ہاتھ میں 100 تنکوں کا ایک مٹھا لے لو. 100 تنکے باریک باریک لے لو اور ان کو کسی رسی سے باندھو جیسے جھاڑو ہوتا ہے. 100 تنکوں کا ایک مٹھا لے لو. فَاضْرِبْ بِهِ، اور وہ اپنی بیوی کو مار دو. وَلَا تَحْنَثْ، اور اپنی قسم نہ توڑو، یعنی قسم بھی ہو گئی اور قسم کو اب اس طرح پورا بھی کر لو، اپنی قسم کے خلاف نہ کرو. اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، اللہ نے ایوب علیہ السلام کی تعریف کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ ہم نے ایوب کو صبر کرنے والا پایا. ہمیں ذرا سی تکلیف آئے تو ہمارے ہائے وائے شروع کر دیتے ہیں اور طرح طرح کی آوازیں، طرح طرح کی باتیں. فوتگی پہ تو بہت عجیب و غریب قسم کے حرکاتیں شروع ہو جاتی ہیں. ایوب علیہ السلام کا پورا خاندان اللہ نے لے لیا، مال و دولت ہر چیز چھین لی، لیکن ان کی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکلی جو کہ صبر کے منافی ہو. لہٰذا اللہ رب العزت نے فرمایا اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، ہم نے ایوب کو صبر کرنے والا پایا. ایسے ہی تو صبر ایوب ضرور مسئلہ نہیں بن گیا نا. نعم العبد، یہ ہمارے بہت ہی اچھے بندے تھے. فرمایا کہ ایوب ہمارے بہت ہی اچھے بندے تھے. انہو اواب، اور وہ بڑے ہی رغبت رکھنے والے تھے. ہر معاملے میں ہر موقع پہ وہ صرف اللہ کی طرف رجوع کرتے، اللہ کی طرف رغبت رکھتے. بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ ایوب علیہ السلام بیماری کی وجہ سے جسم جو ہے وہ مختلف طرح کی شکل میں گلتا جا رہا تھا، تو اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ میرا جسم جو بھی ہے میری زبان کو محفوظ رکھنا تاکہ میں تیرا ذکر کرتا رہ سکوں. اللہ نے صبر کرنے والے بتایا کہ یہ بڑے صابر تھے، اس حد تک صابر کہ سارے جسم میں سارا جسم بیماری نے کھا لیا سمجھے، لیکن زبان ذکر میں جاری رکھی اور اللہ سے دعا مانگ کے رکھی یا اللہ میری زبان جو ہے وہ صحیح رہے تاکہ میں تیرا ذکر جاری رکھوں، ذکر کرتا رہوں. فرمایا نعم العبد، بہت ہی اچھے آدمی تھے، ہمارے بہت ہی اچھے بندے تھے. انہو اواب، اور ساتھ ہی فرمایا کہ وہ بڑے ہی رغبت رکھنے والے تھے. وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور ہمارے بندوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کو بھی یاد کرو، ان کا بھی ذکر کرو. اُولِي الْأَيْدِي، جو کہ بڑے طاقتور تھے دین کے معاملہ میں، دین کی نصرت کے لیے وہ بڑی قوت رکھتے تھے، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے وہ بڑے طاقتور تھے. اور ایک ترجمہ یہ بھی کیا گیا ہے اُولِي الْأَيْدِي کہ وہ بڑے ہاتھ والے تھے، لوگوں پر بڑا احسان کیا کرتے تھے. اگر کسی کو کہا جائے تو کہتے ہیں نا کہ اس کا مجھ پر بڑا ہاتھ ہے، اس نے اپنے یتیم بھتیجوں یا فلاں کو ان پہ اپنا ہاتھ رکھا ہوا ہے، یعنی ان کا تعاون کرتا ہے، احسان کرتا ہے. یہ بھی ترجمہ کیا گیا کہ وہ ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام وہ بڑے ہی لوگوں پر احسان کرنے والے تھے. اور اُولِي الْأَيْدِي کا جو معروف ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ بڑی قوت والے تھے، ایمان کی قوت ان میں موجود تھی اور دین کی مدد و نصرت کے لیے ان میں طاقت کا وافر ذخیرہ موجود تھا. والابصار، وہ صرف یہی نہیں کہ طاقتور تھے بلکہ اللہ نے انہیں بڑی بصیرت بھی دے رکھی تھی، وہ بصیرت والے بھی تھے، عقل والے تھے، لائق فائق تھے. اِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ، ہم نے انہیں ایک خاص بات
یعنی آخرت کی یاد کے لیے مخصوص کر رکھا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یہ باپ بیٹا دادا، اور چوتھے کون ہیں؟ یوسف علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام، ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام، ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام۔ یوسف علیہ السلام کو کہا جاتا ہے کریم ابنو کریم ابنو کریم ابنو کریم، کریم کے بیٹے، کریم کے بیٹے، کریم کے بیٹے، کریم، یعنی چوتھی پشت میں بھی نبی ہیں، اوپر کی 3 پشتیں بھی نبی ہیں۔ یہاں ان 3 پشتوں کا ذکر کر کے فرمایا کہ یہ بڑے ہی لوگوں پر احسان کرنے والے، دین کے معاملہ میں بڑے ہی طاقتور، عبادت میں بڑی طاقت رکھنے والے، اور ساتھ ہی فرمایا کہ یہ بڑے ہی بہترین لوگ تھے، بڑی بصیرت والے لوگ تھے۔ اِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ، انہیں ہم نے ایک خاص کام کے لیے یعنی آخرت کی یاد کے لیے مخصوص کر رکھا تھا۔ وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، اور یہ ہمارے نزدیک بڑے منتخب بندے یا برگزیدہ بندے جو ہیں ان کو کہا جاتا ہے مصطفین۔ مصطفیٰ کا معنی برگزیدہ، برگزیدہ کا لفظ تو اردو میں معروف ہے یا نہیں؟ چنا ہوا، سلیکٹڈ آدمی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جاتا ہے نا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو مصطفیٰ کا معنی ہے برگزیدہ، چنا ہوا۔ فرمایا کہ یہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھے، اور ساتھ ہی فرمایا اخیار، خیر یا خیر کی جمع ہے اخیار، کہ یہ بڑے بہترین لوگوں میں سے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان تینوں نبیوں کی یہ تعریف بیان فرمائی، اور ان میں آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء ہیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اور ان کا تذکرہ کریں تو پھر وہ بات لمبی ہو جائے گی، تھوڑا سا ذکر انشاءاللہ اگلے درس میں کریں گے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو قرآن کریم پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سوالات میں پہلا سوال کسی نے لکھا ہے کہ جب ہم مسجد میں آتے ہیں تو ہمیں رکوع ملتا ہے تو کیا یہ رکعت ہو جاتی ہے؟ یہ مسئلہ بھی بہت اختلافی ہے، اور یہ مسئلہ پوچھا بھی بہت جاتا ہے، بار 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 بار۔ مسئلہ ہے مدرک رکوع کی رکعت، یعنی جس نے رکوع پا لیا اس کی رکعت ہوئی یا نہیں ہوئی۔ اب اس کی بار بار تفصیل تو ذکر نہیں کی جا سکتی، اس کے بارے میں مختصر یہ ہے کہ اس میں اہل علم کی 2 رائے ہیں۔ کچھ لوگ جن میں ائمہ 4 بھی شامل ہیں وہ کہتے ہیں کہ مدرک رکوع کی رکعت ہو جاتی ہے، لیکن مدرک رکوع کون سا جس کی رکعت ہو جاتی ہے؟ جو آ کے صف میں کھڑا ہو جائے، اللہ اکبر کہے، ہاتھ باندھے اور پھر اللہ اکبر کہے رکوع جائے، کہتے ہیں کہ اس کی رکعت ہو جاتی ہے۔ ہمارے یہاں یہ بھی نہیں کرتے، ہمارے یہاں بھی صف سے پیچھے ہی ہوتے ہیں، پتہ ہے کہ ابھی رکوع بھی اٹھنے والا ہے، امام اٹھنے والا ہے، وہیں سے اللہ اکبر اور سیدھے صف میں جانے سے پہلے وہ جھک چکے ہوتے ہیں۔ جبکہ ضروری ہے کہ آدمی پہلے قیام کی حالت میں تکبیر تحریمہ کہے، جس کے بغیر آدمی نماز میں شامل نہیں ہو سکتا، پھر تکبیر کہے رکوع کرنے کی، جسے تکبیر انتقال کہا۔ تکبیر تحریمہ، تکبیر انتقال، یہ دونوں کہہ کے رکوع کرے، کہا گیا کہ اس کی رکعت ہو جاتی ہے۔ اور دوسری رائے یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کی سورہ فاتحہ چھوٹ گئی اور قیام بھی چھوٹ گیا، اور اس کا ظاہر ہے کہ دونوں چیزیں چھوٹ گئی نا، قیام بھی چھوٹ گیا ہے، فاتحہ بھی چھوٹ گئی، اور سورہ فاتحہ، جو لوگ سورہ فاتحہ کو پڑھنے کے قائل ہیں کہ سورہ فاتحہ ہر حال میں پڑھنی چاہیے
اور اس سلسلہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث موجود ہیں کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اب اس نے فاتحہ نہیں پڑھی، اور قیام ہر کسی کے نزدیک ایک رکعت کا رکن ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی قائما، کھڑے ہو کر قیام کی حالت میں نماز پڑھو۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، اگر کوئی آدمی کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، فَإِن لَّمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، اگر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھو۔ وَإِن لَّمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنب، اگر کھڑے ہو کر بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کر کسی پہلو پہ لیٹ کر ہی نماز پڑھو، لیکن نماز پڑھو۔ تو سب سے پہلے اہم رکن بنتا ہے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا، اگر کوئی عذر نہیں ہے۔ وہ قیام رکن ہو گیا ایک رکعت کا، وہ بھی چھوٹ گیا، سورہ فاتحہ بھی چھوٹ گئی۔ اصل یہ ہے کہ یہ رکعت جو ہے شمار نہ کی جائے۔ امام بخاری، امام بیہقی، امام سبکی اور تقریباً تمام ہی علماء اہل حدیث اسی بات کے قائل ہیں کہ جس آدمی کو صرف رکوع کا تھوڑا سا حصہ ملتا ہے اس کی وہ رکعت نہیں ہوتی، اسے وہ رکعت دوبارہ پڑھ لینی چاہیے۔ اب ایک آدمی آ کے جماعت میں شامل ہوا اور اس کے ساتھ ہی 2-4 بائیں 2-4 دائیں وہ بھی ابھی آ کے شامل ہوئے، 8-10 لوگ اکٹھے نماز میں شامل ہوئے۔ اب یہ اٹھ کے پڑھنے لگا اور وہ سارے سلام پھیر گئے۔ وہ سارے یہی سنتے آ رہے ہیں کہ رکعت ہو جاتی ہے، اور اس نے کہا کہ نہیں، قیام بھی نہیں ملا، فاتحہ نہ سنی نہ پڑھی، نہ اتنا کھڑے ہو سکے، تو میری رکعت نہیں ہوئی ہے۔ اس کے اپنی چوتھی رکعت پوری کرنے کے چکر میں کھڑا ہوا، سلام پھیرنے تک دائیں بائیں کوئی نہ کوئی آدمی کھیڑ میں کھڑا ہے کہ یہ سلام پھیرتا ہے تو میں پھر اس کو لیتا، اور لے لیتے ہیں، کہیں گے تم نے 5 رکعت کیوں پڑھی؟ تو آپ کہیے میری 4 ہوئی، کہا نہیں میری 5 ہو گئی، میں نے 4 پڑھی ہیں، میں نے سلام پھیر۔ تو اس کا جواب دینا اگر ممکن ہو، اب ظاہر ہے کہ اگر تو ہمارا کوئی اپنا ہی ہے تو اس کو جواب دیا جا سکتا ہے کہ بھائی تم جانو اور میری پوری 4 ہو گئی ہیں، میری ایسے ہی 4 ہونا تھی۔ اب کوئی دائیں بائیں کوئی سعودی کھڑا ہے، عربی کوئی بھی ہے، چاہے مصری ہے، سعودی ہے، کوئی بھی ہے، تو اس کے لیے پھر اس کو سمجھانا، ہمارا لینگویج پرابلم سامنے آ جاتا ہے کہ ہم اس کو سمجھا نہیں پاتے۔ اگر ان کو صحیح طریقے سے سمجھایا جائے تو یقینی بات ہے کہ ایسا تجربہ بھی ہوا کہ یہ آرام سے بات کو سمجھ جاتے ہیں۔ لیکن اگر سمجھا نہیں سکیں گے تو کیا ہوگا؟ پھر وہ اپنی جگہ پہ اڑا رہے گا کہ نہیں تمہاری 5 ہوئی ہیں، اب تمہیں سجدہ صاحب کرنا چاہیے، نیا پروسیس جو آپ کے سامنے پیش کر۔ اصل یہ ہے کہ اگر آپ کو اطمینان ہے آپ کی تحقیق پر کہ رکعت ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ قبول کرے، اور اگر آپ کی تحقیقات یا آپ کے کسی ساتھی کی، استاد کی تحقیقات میں یہ بات آتی ہے کہ رکعت نہیں ہوتی، اسے بغیر شور مچائے اپنی وہ رکعت دہرا لینا چاہیے۔ اور اگر رکعت کو دہرا لیتے ہیں تو میرا خیال ہے، اور آپ بھی سمجھ سکتے ہیں، سورہ فاتحہ چھوٹ چکی ہے، قیام چھوٹ چکا ہے، ایک رکعت دہرانے میں اب کوئی خرچ آئے گا؟ نماز ہو جائے گی۔ اور اگر کہیں کہ نہیں جی 5 ہوئی ہیں، تو یہ چونکہ اس کی پہلی وہ رکعت ہوئی نہیں، 5 کیسے ہو گئی؟ 5 یا 4 کرنے والے لوگ نہیں ہیں، یہ نمازی خود ہے، کس نے کتنی رکعتیں پڑھی۔ لہذا اس موضوع پر جو میری اپنی تحقیق ہے، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، دنیا ایک سے بڑا ایک عالم موجود ہے، میں نے اس موضوع پر الحمدللہ لکھا بھی ہے، کہا بھی ہے، ریڈیو سے ڈیلی پروگرام میرا ایک عرصہ الحمدللہ تقریباً 28 سال نشر ہوتا رہا، اور اس ریڈیو پروگرام میں نے یہ موضوع پوری تفصیل کے ساتھ دیا۔ آج وہ کتابی شکل میں چھپ کر سورۃ الفاتحہ کے نام سے آ بھی چکا ہے، اور وہ کتاب بھی موجود ہے، PDF میں بھی موجود ہے، اگر آپ لوگ چاہیں تو میں آپ کو مہیا کر سکتا ہوں۔ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ وہ رکعت نہیں ماننی چاہیے، وہ رکعت اٹھ کے پڑھ لینی چاہیے۔ اگر کسی کو اس بات پہ اطمینان ہو تو الحمدللہ، نہ اطمینان ہو تو پھر جیسے چاہے پڑھ رہے ہیں، پڑھ تو رہے ہی ہیں آپ۔
امام کی جگہ صف کے بیچ میں ہونا ضروری ہے یا پھر وہ ایک طرف ہو تو کیا کرنا ہے؟ اگر امام کے پیچھے آپ آئے، مسجد میں پہنچے، دیکھا کہ ادھر بھی لوگ ہیں ادھر بھی لوگ ہیں، آپ کوشش کریں کہ جس طرف لوگ کم ہیں ادھر کھڑے ہوں۔ ایک روایت اس سلسلہ میں ہے، وہ روایت اگرچہ سند کے اعتبار سے قابل اعتبار نہیں، لیکن اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ امام کا وسط میں ہونا ویسے بھی اچھا لگتا ہے۔ پیچھے ایک طرف 15 آدمی ہے، دوسری طرف 2 آدمی کھڑے ہیں، صف عجیب لگے گی یا نہیں؟ اس روایت میں الفاظ ہیں وسط الامام، امام کو اپنے وسط میں رکھو۔ 15 آدمی ہیں، 7 ادھر 7 ادھر، اور درمیان میں ایک 15واں جو ہے وہ امام کے پیچھے۔ بڑی صف میں 1 2 4 آدمی کی کمی بیشی کوئی بات نہیں ہے، لیکن اگر تھوڑے آدمی ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ پیچھے کھڑے ہوتے وقت امام کو اپنے وسط میں لے لیں، یہ نہیں کہ جہاں چاہے امام کو لے لیں۔ کرسی پر نماز پڑھنے کا آج کل سلسلہ بہت زیادہ ہو گیا ہے، اور انشاءاللہ اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، مجبوری ہے لوگوں کی۔ گھٹنوں کے امراض جو ہیں وہ آج کل بہت ہو گئے، گھٹنے جو ہیں وہ فولڈ نہیں ہوتے، اتحیات بیٹھا نہیں جاتا۔ اب ایک بات یہاں یہ ذہن میں رکھیں کہ ہمارے لوگوں کو ایک چھوٹا سا پرابلم ایک جگہ ہوتا ہے، وہ سارا ہی کرسی پہ رکھ دیتے ہیں۔ گھٹنے فولڈ نہیں ہوتے تو اس کا معنی یہ تو نہیں ہے کہ رکوع میں بھی گھٹنے فولڈ کرنے پڑتے ہیں، رکوع بھی بیٹھ کے کریں گے۔ ایسے ہی ساری نماز ہی بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں کیونکہ جی ہمارے گھٹنے فولڈ نہیں ہوتے، نہیں۔ جب آپ کو سجدے کے بعد درمیان میں بیٹھا نہیں جا رہا، وہاں تک آپ پوری نماز اصل طریقے سے پڑھتے آئیے۔ امام کے پیچھے قیام میں کھڑے ہو جائیے، سارا قیام کھڑے رہیے، رکوع کھڑے کھڑے کیجئے، اور اب سجدے میں جا کے آپ سیدھے کرسی پہ آ کے بیٹھ جائیے۔ پہلا سجدہ کیجئے، کرسی پہ بیٹھ جائیے، دوسرے سجدے کے لیے آپ نیچے نہ جائیں، کوئی بات نہیں، کیونکہ درمیان میں آپ کو بیٹھنا ہے، وہ گھٹنے فولڈ نہیں ہو رہے۔ یہ کہ چونکہ گھٹنے فولڈ نہیں ہوتے ساری نماز ہی کرسی پہ بیٹھ کے پڑھیں گے، یہ عذر نہیں بنتا۔ جتنا عذر ہے اتنا رکھیں۔ اب یہ تو نہیں ہے کہ عذر تھا گھٹنوں کو اور آپ نے قیام بھی چھوڑ دیا، آپ نے رکوع بھی چھوڑ دیا، بیٹھے ہوئے رکوع کر رہے ہیں، بیٹھے ہوئے قیام نہیں۔ اب رہا مسئلہ یہ کہ جب آپ سجدہ کریں گے کرسی پہ بیٹھے ہوئے، تو ہمارے لوگوں کو دیکھا گیا کہ وہ باقاعدہ اپنے ہاتھوں کو، یہ کوہنیاں اپنے گھٹنوں پہ رکھ کے ہاتھوں کو ہوا میں پھیلا دیتے۔ اس کی مجھے کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آئی کہ ہوا میں کیوں پھیلائے ہوئے ہیں؟ زمین پہ ہاتھ پہنچ رہے ہیں یا نیچے سے کوئی لیڈ آئی ہوئی ہے ایسی کہ آپ کے ہاتھ جو ان کو زمین تک کوئی سہارا ملا ہوا ہے؟ اللہ رب العزت جانتا ہے کہ آپ معذور ہیں، آپ سجدے کے لیے زمین پر نہیں جا رہے گھٹنوں کی تکلیف کی وجہ سے۔ آپ نارملی جیسے بیٹھ کے آپ نماز پڑھتے ہیں اس وقت کیا کرتے ہیں؟ زمین پہ جب بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں اور اس وقت رکوع کے لیے اپنے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے جاتے ہیں نا نیچے، اور تھوڑا نیچے جاتے ہیں رکوع کے لیے، سجدے کے لیے اور تھوڑا زیادہ کریں گے۔ اسی طرح نارملی اپنے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھیں، رکوع کریں، اور گھٹنوں پہ ہاتھ رکھیں اور سجدہ کریں۔ رکوع کھڑے ہو کے کرنا ہوگا، اور سجدے کے لیے آپ کرسی پہ بیٹھ جائیں۔ اب کرسی کو ایسا مقام نہ دے دیں کہ ساری نماز ہی، بعض ٹھیک ٹھاک ہٹے کٹے آدمی دیکھے گئے وہ پوری نماز پڑھ سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ گھٹنے فولڈ نہیں ہوتے، سجدہ کے لیے وہ نہ جائیں، لیکن وہ پوری کی نماز پوری کی پوری ہی کرسی پہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں۔ یہ ہمیں کیا کہتے ہیں کہ ہمیں کھڑے ہونے کی جگہ چاہیے، بیٹھنے کی جگہ ہم خود بنا لیتے ہیں، بلکہ کھڑے ہونے کی جگہ مل جائے تو ہم تو لیٹنے کی جگہ بھی بنا لیتے ہیں۔ یہ تو وہی معاملہ ہو رہا ہے نماز کے ساتھ۔ گاڑی واڑی میں کہتے ہیں نا کہ ہمیں بس ایک مرتبہ اندر گھسنے دو، جگہ ہم بنا لیں گے۔ آپ کو تھوڑی سی اجازت کیا ملی، آپ نے کرسی ہی اپنے قابو میں لے لی۔ کرسی پہ چھوڑنے کو کسی کا جی نہیں چاہتا، کرسی چیز ایسی ہے کہ اس کو چھوڑنے کا جی نہیں چاہتا کسی کا۔ مسجد میں ہے تب نہیں چھوڑتے۔ بھئی اپنا کام کرو، جتنی نماز مجبوراً آپ کو بیٹھ کے پڑھنی ہے اتنی آپ کرسی پہ بیٹھ کے پڑھو، باقی نماز کو صحیح طریقے سے ادا کرو۔
نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے، یعنی کہیں سے بھی جب ہم پڑھتے ہیں۔ اگر آپ نے نماز میں سورہ فاتحہ مکمل کرنے کے بعد کوئی سورت شروع کی ہے تو قرآن کریم میں سورت سے پہلے بسم اللہ ہے، لہذا آپ بسم اللہ پڑھیے۔ امام جو جماعت کراتے ہیں وہ بسم اللہ پڑھتے ہیں، فاتحہ سے پہلے بھی پڑھتے ہیں، بعد والی سورت کے پہلے بھی پڑھتے ہیں، لیکن بسم اللہ بلا آواز پڑھتے ہیں، یعنی وہ قرات جیسے بلند آواز سے کرتے ہیں، یہاں عموماً رواج ہے اور دونوں طرح جائز، با آواز پڑھیں یا بلا آواز پڑھیں، لیکن وہ پڑھتے ہیں، آپ بھی پڑھیں۔ اگر آپ نے کسی سورت کے درمیان سے شروع کرنا ہے، یعنی کوئی آیت پڑھنی ہے، جیسے سورہ بقرہ کی آخری آیت عموماً لوگ پڑھ لیتے ہیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، ایسی شکل میں آپ شروع کریں گے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں اور لا یکلف اللہ نفسا شروع کر دیں، کیونکہ یہاں آپ نے قرآن پڑھنا شروع کیا ہے لیکن سورت کا آغاز نہیں ہے، اس شکل میں صرف اعوذ باللہ پڑھ لیں۔ پھر دوسرا سوال کر دیا ہے کہ جب کرسی پر نماز پڑھیں تو اس وقت کیا صورت ہونی چاہیے؟ صورت میں نے جو ہے وہ بتا دی ہے آپ کو۔ اگر کسی کو قرض باقی ہے، بہت دن ہو گئے ہیں، اب اس شخص سے رابطہ نہیں رہا، یعنی شاید کسی نے آپ سے کچھ پیسہ لینا تھا، کسی کا قرض آپ کے ذمہ باقی ہے، اب رابطہ نہیں رہا، تو کہتے ہیں کہ وہ پیسے ہم کسی ضرورت مند کو دے سکتے ہیں، کیونکہ اب وہ شخص اس شخص کا تو کوئی عطا پتہ نہیں۔ آپ پہلے نمبر پہ پوری کوشش کیجئے، آج کل عطا پتہ لگانا آسان ہے، عطا پتہ لگائیے، جو اس کا اصل مالک ہے اس تک وہ پیسہ پہنچائیے یا اس کے وارثوں کو پہنچائیے، اور اگر آپ کی تمام تر کوششوں کے باوجود وہ مالک نہیں ملا، اب آپ کو اجازت ہے کہ اسے کسی ضرورت مند کو دے دیں، اور یہ نیت کریں کہ یا اللہ اس کا ثواب اس کے مالک کو جائے، کیونکہ اصل مالک تو وہ ہے نا۔ اب آپ کی نیک نیتی پر انشاءاللہ آپ کو بھی ثواب ملے گا اور مال والے کو بھی ثواب جائے گا۔ ماں کی جائیداد ہے اور اس ماں کا بیٹا فوت ہو چکا ہے، تو کیا اب فوت ہونے والے کی اولاد کو اس کی جائیداد میں سے حصہ دینا ضروری ہے؟ اگر وہ بیٹا ماں کی عمر میں، ماں کی زندگی میں فوت ہو گیا تھا تو اب اس کے بچوں کے لیے وراثت میں حصہ نہیں ہے۔ ماں اگر چاہے تو وہ وصیت کر سکتی ہے کہ میرے ان پوتے پوتیوں کو میری جائیداد میں سے اتنا حصہ دے دینا، وہ 1/3 تک ہو سکتا ہے، ٹوٹل میں سے 33.33 اتنی وراثت وہ اپنے پوتی پوتوں کو دے سکتی ہے، اور یہی وہ 1/3 ہے جس میں سے اللہ کی راہ میں بھی دینا ہے۔ اب اس کی مرضی ہے کہ وہ یتیم پوتی پوتوں کو دے جائے، بہو کو دے جائے، یا اللہ کی راہ میں مسجد مدرسے میں دے جائے۔ ہمارے یہاں یہ رواج ہی نہیں ہے کوئی بھی، ہم اسی طرح مر جاتے ہیں، جو کچھ ہے ہمارے بیٹی بیٹے آپس میں بانٹ لیں گے، جو 1/3 اللہ کی راہ میں وصیت کرنے کی گنجائش ہے اس پہ عمل نہیں کرتے۔ اب اپنی زندگی میں نہیں دیتے، کم از کم جاتے ہوئے ہی کچھ دے جائیں۔ زندگی میں تو آدمی کو دولت ہاتھ سے نکالنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اب پیچھے لوگوں نے کھانی ہے، اللہ کی راہ میں کچھ چلا جائے گا، آپ کے قبر میں ساتھ فائدہ دے گا، آخرت میں فائدہ دے گا، تو 1/3 کی وصیت کرنی چاہیے، اس میں آپ اپنے ان پوتی پوتوں کو دے سکتے ہیں۔ لیکن اگر یہ بیٹا اپنی ماں کے بعد فوت ہوا، وراثت ابھی تقسیم نہیں ہوئی تھی لیکن ماں فوت ہو چکی ہے اور بیٹا بھی زندہ ہے، اب بیٹا فوت ہو گیا، تو اس کا ماں کے ٹوٹل جائیداد میں سے مکمل حصہ اس بیٹے کا نکالا جائے گا اور وہ اس کے بیوی بچوں کو دیا جائے گا۔ ایک بہن کا سوال ہے کہ کیا عقیقہ میں بچے کے بال کاٹنا ضروری ہے؟ سنت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ نے فرمایا کہ 7ویں دن بچے کا عقیقہ کرو اور 7ویں دن بچے کے سر سے ایذا دور کرو۔ ایذا دور کرو یعنی جو بال ہیں بچے کے ان کو نکال دو، اور ایک روایت میں جو کہ قابل عمل ہے اس میں یہ بھی ہے کہ بچے کے سر کے بال کے وزن کے بقدر چاندی صدقہ کرو، یعنی تقریباً 100-125 ریال جو ہے یہ بنتا ہے، وہ صدقہ کرو۔ اب آپ بال اتاریں گے نہیں، وہ صدقے کی نوبت نہیں آئے گی۔ 2 سنتیں چھوٹ گئی، صدقہ کرنے والی سنت بھی چھوٹ گئی اور بال کٹوانے والی سنت بھی چھوٹ گئی۔
اب بال کیوں نہیں کٹوا رہے؟ کوئی اس کی خاص وجہ؟ کبھی کبھی میڈیکل وجہ آ جاتی ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کے جسم میں کوئی ایسا ہے کہ بھئی اس کو کسی طرح کا کوئی کٹ نہ لگ جائے، لہذا اس کے بال نہیں نکالو. ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے، جب اللہ تعالیٰ موقع لائے گا تب نکال دیں. لیکن اگر کوئی عذر نہ ہو تو اس سنت پہ عقیقے کی طرح عمل کرنا ہی چاہیے. کیا علیہ السلام خاص نبیوں کے لیے استعمال کیا جائے گا یا غیر نبیوں کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے؟ شیعہ کے یہاں تو یہ پنجتن پاک کے لیے استعمال ہوتا ہے، حضرت علی علیہ السلام. اور وہ تو حضرت علی نہیں کہتے، وہ تو مولا علی کہتے ہیں، مولا علی علیہ السلام. اور ہمارے ایک صاحب ہیں، وہ کہتے رہے ہیں مولا کائنات، مولا کائنات علی علیہ السلام. پھر لوگوں نے ادھر ادھر سے ظاہر ہے کہ کمنٹس دیے تو اب مولا کائنات کہنا چھوڑ دیا، لیکن ابھی بیماری کے کچھ اثرات باقی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی پوری بیماری دور کرے. کچھ لوگ شیعہ نہیں ہوتے لیکن شیعت نواز ہو جاتے ہیں، یعنی ان کی باتیں ان کو اچھی لگتی ہیں تو وہ کام کرتے رہتے ہیں. علیہ السلام معروف ہے کہ یہ نبیوں کے لیے ہے. اب حضرت فاطمہ علیہ السلام، حسن علیہ السلام، حسین علیہ السلام. حسین علیہ السلام کے معاملے میں تو خاص طور پر ہمارے یہاں اتنا ایک ذہن پکا ہوا بنا ہوا ہے کہ امام حسین علیہ السلام، امام کا لفظ بھی لگائیں گے، علیہ السلام بھی کہیں گے. اور اگر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کہیں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی یہ گستاخ قسم کا آدمی ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے. جبکہ وہ بھی صحابی تھے، وہ دوسرے بھی صحابہ ہیں. حضرت ابوبکر صدیق صحابی ہیں، عمر فاروق صحابی ہیں، عثمان غنی صحابی ہیں، ان کے والد صحابی ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ. جب حسین کی باری ہے تو امام حسین علیہ السلام. تو علیہ السلام انبیاء کے لیے ہے اور انبیاء کے لیے ہی رہنا چاہیے. جو چیزیں معروف ہو جاتی ہیں کسی کے لیے اسی میں رکھیں. رضی اللہ عنہ صحابہ کے لیے ہے، لیکن کچھ لوگ اپنے مولویوں کے نام کے ساتھ بھی رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں. اب معروف ہے صحابی کے لیے. اب جس آدمی کو یہ پتہ ہے کہ صحابی کے لیے ہوتا ہے، مولوی کے نام کے ساتھ پڑھ کے کیا سمجھے گا کہ شاید یہ بھی صحابی ہو گیا ہوگا. اور صحابی بننے کے چانس بھی تو کئی رہتے ہیں نا. لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، ہم سے ٹکٹ مانگتے رہے، نعوذ باللہ من ذالک. تو یہ لوگ اپنے آپ کو صحابی اگر کہلواتے ہوں تو کیا بعید ہے. کیا انسانی شیطان جن شیاطین کی طرح ہی ہیں یا ان سے مختلف ہیں؟ ان سے زیادہ خطرناک ہیں. انسانی شیطان جنوں کے سے بھی زیادہ خطرناک ہیں. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ پناہ مانگو من الجنت والناس، ان شیطانوں سے جو انسانوں میں سے ہیں یا جنوں میں سے ہیں. یہ انسانی شیطان جو ہے وہ ایسے، جیسے میں نے پہلے بات کے ضمن میں بات کہی نا کہ دیکھتے دیکھتے میاں بیوی میں جنگ کرا دیتے ہیں، یہ انسانی شیطان ہے. اور شیطان نے اپنے لشکروں میں سے سب سے زیادہ پسند اس کو کیا جو میاں بیوی میں جھگڑا ڈالے، طلاق تک نوبت لے آئے. وہ واقعہ تفصیل کے ساتھ کتب حدیث میں موجود ہے. اپنا لشکر اکٹھا کرتا ہے، سمندر کے پانی پر تخت لگاتا ہے، سب کو منگواتا ہے، تم نے کیا کیا، تم نے کیا کیا، تم نے کیا کیا. سارے اپنی اپنی بات کرتے ہیں. اور جو کہتا نا کہ میں 2 میاں بیوی کے ساتھ لگا رہا، تب چھوڑا جب ان میں لڑائی کرا دی اور طلاق دلا دی، اس کو اپنی بغل میں بٹھا کے پھر اس کی پیٹھ تھاپتا ہے، کہتا ہے کہ تم نے کام کیا ہے. اور یہ انسانوں میں سے یہ کام زیادہ لوگ ہمارے کر رہے ہیں. جن تو پتہ نہیں آ کے میاں بیوی کو لڑاتے ہیں یا نہیں، انسان لڑا رہے ہیں. کیا مسحور مرفوع القلم ہے؟ اگر مسحور اس حد تک، یعنی جس پر جادو کیا گیا ہے، اگر وہ اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ اسے اپنے آپ کا پتہ نہیں، کھانے کا پتہ نہیں، کپڑے کا پتہ نہیں، تو وہ یقیناً ان لوگوں میں شمار ہو جائے گا جو کہ دیوانے ہوتے ہیں، اور وہ مرفوع القلم ہو جائے گا. اس کے لیے نماز روزہ یہ وہ، جب کسی چیز کا پتہ ہی نہیں تو اس پہ کیا حکم ہوگا. اگر کوئی امانت رکھی ہو اور اس یقین پر کہ امانت ابھی واپس نہیں لی جائے گی، ذاتی مفاد یا صدقہ کے طور پر اسے خرچ کیا جا سکتا ہے، جبکہ امانت متعین وقت پر ایمانداری سے لٹا دی جاتی ہے. اگر امانت کے لیے امانت دی گئی اور کہا گیا کہ ہمیں
یہ جب چاہیے ہوگی لے لیں گے، اس میں تو کسی قسم کا تصرف کرنا جائز نہیں ہے، اس کو ایز اٹ از پڑی رہنے دیں، جب وہ چاہے گا لے لے گا، وہ چاہے 10 سال نہ مانگے لیکن آپ کے لیے وہ اسٹینڈ بائی کی شکل میں رہے گی۔ ایک امانت کا پتہ ہے کہ یہ تمہیں سال کے بعد ہمیں دینا ہوگا، یہ تمہارے پاس رکھ رہا ہوں، میں 1 سال کے بعد لوں گا، میں کہیں جا رہا ہوں سال کے بعد آؤں گا لے لوں گا۔ اب اس میں آپ تصرف کر سکتے ہیں، یعنی مثال کے طور پر وہ پیسے رکھ کے گیا ہے، آپ پیسے استعمال کر لیں، جیسے ہی وہ آتا ہے پیسے آپ جیسے تیسے کر کے پھر آپ کو دینے ہوں گے۔ اب یہ معنی بھی نہیں ہے کہ امانت والے نے آپ کو 500 کے نوٹ دیے تھے اور امانت والا آیا اور آپ نے وہ نوٹ خرچ کر رکھے ہیں، اب 100 والے آپ کے پاس ہیں، یہ فرق نہیں ہے۔ آپ نے اس کے اگر 5000 ہیں تو 5000 دینے ہیں، نوٹوں میں کیسے نوٹ ہیں کوئی بات نہیں، یعنی تصرف آپ کر سکتے ہیں، اور جس طرح کی بھی اس کی رقم آپ کے پاس موجود ہوگی وہ امانت کو بر وقت ادا کر دینا ضروری ہے۔ اب ایک بات یہ لکھی ہے کہ براہ مہربانی درس کا وقت 7:30 کر دیں۔ اب یہ تو سوال نہیں ہے نا، یہ تو آرڈر ہے کہ درس کا وقت 7:30 بجے لوگ نہیں آ پاتے، میرے لیے الحمدللہ کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن لوگ عموماً 8 سوا 8، کیونکہ کچھ لوگوں کی ڈیوٹیاں 8 بجے تک ہوتی ہیں، اس مجبوری کے تحت ہم نے 8 رکھا ہوا ہے۔ اگر آپ سارے یہ پسند کرتے ہیں 7:30 تو ہم انشاءاللہ 7:30 شروع کر دیں۔ کیا خیال ہے 7:30 کریں یا 8؟ صرف 8 کی ہی آواز آ رہی ہے، 7:30 والی کوئی آئی نہیں سوائے لکھنے والے کے جو لکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سارے لوگ رکوع میں جاتے ہیں 90%، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بھائی عبدالرحمن صاحب نے جو توجہ دلائی ہے نا، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے کہ رکوع کے لیے یا تو ایسے رہیں گے، ابھی کیا مثال دوں میں کہ یہ ہے مثال کے طور پر پشت سیدھی ہے، 60 ڈگری پر پشت سیدھی ہے، لو صب علیہ الماء لاستقر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رکوع کی شکل یہ صحابی بیان کرتے ہیں کہ آپ اس طرح اپنی کمر کو کرتے تھے کہ اگر کمر پر پانی بہایا جائے تو کھڑا ہو جائے، اور ہمارا پانی کیسے کھڑا ہوگا جب کمر ایسے ہوگی، پانی بھاگ کے جائے گا پیچھے کو، یا پھر کہ ہماری کمر ایسے ہوگی تو پانی گردن پہ آ جائے گا۔ نہ گردن کو اپنی کمر سے نیچے لے جانا اور نہ ہی اوپر رکھنا، گردن کا بیلنس 60 ڈگری پر رہنا چاہیے، اور یہی رکوع کا صحیح طریقہ ہے، مسنون طریقہ ہے، کیونکہ 90 ہے، چلو 90 کر لیتے ہیں، 60 میں ہے نیچے چلی جاتی ہے، یعنی جو بالکل ہی ایسے سیدھا اور بالکل ایسے 90 ہے، یہ 90 ہے، چلیے 60 کو 90 کر لیں تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سب کے سر جھکے ہوئے رہیں، 90 ڈگری پر رکھنا ہے۔ اور یہ کوئی ہمارا جیومیٹری باکس نہیں ہے کہ 60-90 اپنی مرضی کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے پڑھی ہے، مفہوم اس کا بالکل واضح ہے، اس پہ صرف 90 ہی فٹ آتا ہے، اور وہ ہے کہ اگر کمر پہ پانی بہایا جائے تو پانی وہیں رکا رہے، نہ آگے جائے نہ پیچھے جائے، نہ آگے سے اونچے ہوں نہ آگے سے نیچے ہوں، بلکہ فرسٹ کلاس 90 ڈگری پہ رہیں۔ یہ ہے مسنون طریقہ رکوع کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق دے۔